دیکھیے یہ جو ہے چینل ہے، میں چینل کی طرف لے جا رہا ہوں آپ کو. تو یہ چینل ہے دھرم دعویٰ، اور اس کا جو معاملہ ہے وہ مطلب جو اسلامی الفاظ وہ سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب تو یہاں پر یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ جو اسلامی الفاظ سمجھا رہے ہیں ان کا جو سینس ہے سمجھانے کا، اسلامی الفاظ وہ مولانا ٹائپ ہے. دیکھیے انسان میں کچھ انسان نے دھرم کے معاملے میں دھرم کو اپنا اون دھرم بنا لیا ہے، بلکہ دھرم جو ہے وہ کسی کا ہے نہیں، وہ انسان کا ہے، وہ سارے انسانوں کے لیے ہے دھرم. لیکن کچھ انسانوں نے مذہب کی جو لینگویج ہے، یعنی کہ وہ دھرم کی جو مطلب ایک دھرم کی جو لینگویج ہے، وہ لینگویج کے ڈیفرنس کو انہوں نے انسان کے ڈیفرنس کو بنا لیا. تو یہاں پر یہ بات سمجھنا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ جیسے کہ عربی بولنے والے ہیں. اب عربی جو زبان ہے وہ صرف زبان ہے، اور جو میسج ہے وہ یونیورسل ہے، لیکن عربی زبان میں ہے. اسی طرح سنسکرت زبان ہے. اب سنسکرت زبان کا جو میسج ہے وہ یونیورسل ہے، لیکن وہ سنسکرت زبان میں ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اسے کیا کیا، اسے جو ہے ایک پرٹیکولر کمیونٹی کی طرف ڈھکیل دیا. اسی طرح عربی زبان کا استعمال ہوا ہے عربی کمیونٹی کی بڑائی کے لیے نہیں، بلکہ یہ میسج یونیورسل ہے. اسے کوئی بھی انسان، اگر انسان ہے یا پھر ایلین ہے، وہ اس پہ عمل کرنا ہے. لیکن یہاں پر یہ جو صاحب ہے انہوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے، لیکن اس کوشش میں انہوں نے وہی لینگویج استعمال کیا ہے جو مولانا، یعنی کہ جو انسان اس عربی زبان کے دھرم کو لے کر اپنے آپ کو شریشٹھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ دوسرے انسان اور یہ ان انسانوں میں فرق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میں شریشٹھ ہوں، میں کیا ہوں، میں شریشٹھ ہوں. تو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ دیکھیے یہاں پر کمپٹیشن شریشٹھ کا نہیں ہو رہا ہے، مطلب آئی ایم دا بیسٹ. کمپٹیشن آئی ایم دا بیسٹ کا نہیں ہو رہا ہے. یہاں پر قانون کو، یعنی کہ قانون کی بالا تری، یعنی کہ قانون ہی اونچا ہو، یعنی کہ قانون سب کے لیے ایک ہو، سمان ہو، اس بات کو سمجھانے کے لیے یا اس بات کی جدوجہد کرنے کے لیے اس انسان کی تعریف کی جا رہی ہے. اب پہلے ان کا لیکچر سنتے ہیں، پھر ایک ایک الفاظ پہ ڈسکس کرتے ہیں. دیکھو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ کسے کہتے ہیں. دیکھیے دعویٰ یہ عربی لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چیلنج کرنا. اب کس بات کا چیلنج کرنا؟ کہ قانون کی بات کو چیلنج کرنا، کہ بھیا جو آپ قانون بنا کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو یہ غلط ہے. اب جیسے کہ مثال کے طور پہ اب آپ نے دیکھا ہوگا لفظ دیش استعمال ہوتا ہے جو انگلش میں نیشن کہتے ہیں. اب یہ میرا دیش، دیکھیے یہ پورا ارتھ جو ہے وہ میرا دیش ہے، لیکن اس ارتھ میں الگ الگ زمین کی حصے باٹی کر کے جو ہے پھر دوسرے زمین کے رہنے والوں کو نیگیٹو ایکسپیکٹ، یعنی کہ شیطان راکشس سمجھ کر ان کا ویوہار کرنا، یہ تو مطلب درست کرم ہے، یہ تو مطلب بہت برا عمل ہے. انسان تو ایک ماں باپ کی اولاد ہے.
اب انسان کے حساب سے جب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، یہ دھرتی جو ہے شنکر اور پاروتی کی ہے، اور یہ دھرتی میں رہنے والے سارے انسان ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، تو یہ دھرتی تو سب کی ہو گئی۔ اب یہ دھرتی سے جو سونا چاندی نکلے گا وہ سب کا ہوگا، لیکن اب آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں نے کچھ زمینوں پہ قبضہ کر کے یہ میرا یہ تیرا کر کے دوسرے لوگوں کو اس کا فائدہ لینے سے روکا ہے۔ تو اب ایسے ناانصافی تتو پر کیا کرنا ہے آپ کو؟ آپ کو جا کے ان کو کہنا ہے کہ بھیا یہ تو سب انسانوں کا ہے، شنکر اور پاروتی تو ہمارے ماتا پتا ہے، جو ہمارے ماتا پتا وہ تمہارے ماتا پتا بھی ہیں، تو ہم اور آپ الگ کیسے ہو گئے؟ ہم آپ تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، تو یہ ساری دھرتی جو ہے وہ ہمارا دیش ہے۔ تو اس طرح جو سمجھانا ہے، یعنی کہ قانون کی رکھوالی کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں دعویٰ، یعنی کہ قانون کے معاملے میں چیلنج کرنا ہے۔ اب اس کے اندر تن من دھن جو لگانا ہے اس کو کہتے ہیں دعویٰ۔ اب انہوں نے جو دعویٰ سمجھایا ہے آپ کو، وہ جو لوگ اپنے آپ کو اس عربی کے میسیج کو، یعنی کہ اس عربی قرآن جو ہے عربی میں ہے، تو عربی زبان کے میسیج کا سہارا لے کر اپنے آپ کو شریشٹھ بتانے کی، یعنی کہ اپنے آپ کو سپیریئر بتانے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں، یہ ان کا ایکسپلینیشن ہے۔ لیکن جو لفظ دعویٰ کا جو یونیورسل میسیج ہے اس کا ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ دیکھیے دعویٰ جو لفظ ہے وہ ہے چیلنج اس کے لیے، بھئی کس چیز کا چیلنج؟ انصاف قائم کرنے کا چیلنج، انصاف قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگانے کا چیلنج۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس طرح چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم نے کہ اس طرح جو ہے عربی زبان کا یونیورسل میسیج کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کیجئے اور ہمارے ساتھ تن من دھن سے جڑیے۔